کیا گھر کی تقریر فنکشن ہو ہم اس کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے تو کیا یہ گھر والوں کی حق تلفی ہوگی؟ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ وہ جو گھر میں رہنے کی ضرورت ہے وہ کتنی اہم ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر رہنے کی ضرورت ہے، والدین کوئی بوڑھے ہیں، کام کر رہے ہیں اور وہ حکم دے رہے ہیں کہ بھائی یہ کام ہے، اس کام میں تمہاری ضرورت ہے، تو والدین کی اطاعت اللہ کے راستے میں نکلنے سے زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر ایسا کوئی اہم کام نہیں ہے تو ان کو سمجھاؤ کہ یہ زیادہ ضروری کام ہے، لوگوں کا نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ اجازت دے دیجئے، سمجھا کے اجازت لے لو ان سے، کیونکہ یہ کام فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ تمام محقق علماء کے نزدیک پورا عالم بننا فرض کفایہ ہے، اس کو بھی راہ خدا میں نکلنا کہتے ہیں۔ اگر گھر میں ایسے شرعی تقاضے موجود ہیں کہ آپ کا وہاں رہنا ہے تو نہ آپ کا افتاء کرنا جائز ہے اور نہ آپ کا دورہ کرنا جائز ہے، وہ تقاضے شرعی پوری کی جائے۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنا بھی فرض کفایہ ہے۔ آپ اسی وقت نکل سکتے ہیں جب کسی کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو۔ حقوق العباد کی تلفی حق تلفی کے بغیر نہیں۔ کل میں نے طلباء کو بتایا تھا درس میں کہ پہلے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اجتماعات میں شریک ہو کر کہ دعوت و تبلیغ کے جو اجتماعات ہوتے تھے بڑے بڑے، اور اس میں ماشاءاللہ بڑی تعدادیں ہوتی تھیں اور بہت ہزاروں لوگ نام لکھاتے تھے، کیونکہ ہر بیان کے بعد تشکیل ہوتی ہے اور لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں۔ تو جو نام لکھے جاتے تھے ایک بڑا سا پنڈال الگ سے ہوتا تھا، اس پر لکھا ہوا ہوتا تھا کمرہ تفقد۔ تفقد کے معنی ہے جائزہ و تحقیق، تو کمرہ تفقد ہوتا تھا اور ہر بیان کے بعد اعلان ہوتا تھا کہ جن لوگوں نے نام لکھائے ہیں وہ کمرہ تفقد پہ جا کے ملے، اور وہاں ذمہ دار علماء بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اکابر مرکز کے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ہر شخص سے انفرادی طور پر اس کی شخصی حالات معلوم کرتے تھے، اس کی معیشت کیسی ہے، کاروبار کیا ہے، آمدنی کیسی ہے، شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، اگر ہوئی ہے تو بیوی کہاں رہے گی، اور جہاں رہے گی وہاں محرم ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا، ہر شرعی مسئلے کی تحقیق کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر اس کے لیے پاس کے لیے طے ہوتا تھا کہ صاحب تم مقامی کام کر لو، تم خروج مت کرو، تمہارا گھر پہ رہنا ضروری ہے، اس لیے مقامی کام کرو، مقامی کام کی ترتیب بتا دی جاتی۔ وہ 40 دن مقامی کام کر کے اپنا وقت پورا کر لیتا، اور بعض کو خروج کی اجازت ملتی تھی تو کسی کے لیے دور کا طے کرتے تھے، کسی کے لیے قریب کا طے کرتے تھے، کسی کے لیے 4 مہینے، کسی کے لیے 40 دن، اس کی مرضی نہیں تھی، یہ علماء شریعت کی روشنی میں اس کے لیے طے کرتے تھے کہ تمہارے لیے یہ مناسب ہے، تمہارے لیے یہ نیکی بنے گا، پکڑ نہیں ہوگی، نیکی بنانا ہے اس کا۔ یہ تھا ہمارے اس کام میں جب تک ہمارے اکابر کا رنگ غالب تھا۔ اب جب سے جہالت غالب ہوئی ہے علم پر، تب سے یہ صورتحال ہے کہ جو بات ہے، ابھی کوئی میں بتا رہے تھے مجھے کہ اسی شہر کے اندر کسی صاحب نے یہ کہا کہ جو کچھ دنیا میں دین کی بہار نظر آ رہی ہے اور مسجدیں آباد دکھ رہی ہیں، یہ سب دعوت و تبلیغ کی برکت ہے، مدرسوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ منفی بات کیوں بول رہے ہو؟ یہ ایک بات بولو صرف کہ دعوت کی برکت سے، یہ تو میں بھی بولتا ہوں بیانوں میں، اور لوگ بھی بولتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ دعوت کی برکت سے یہ شکلیں نظر آ رہی ہیں، یہ مسجدیں آباد ہیں، یہ ہم بول رہے ہیں۔ یہ دوسری والی کیوں بولتے ہو؟ یہ عناد اور بغض اور دلوں میں بھرا ہوا نفرت کا خزانہ ہے، کیسے اللہ کو پاؤ گے، کیسے اللہ کی رضا کو پاؤ؟ یہ دوسری والی بات جو ہے نا، وہ بغض کی علامت، کہ دل میں بغض بھرا ہوا، اس کی وجہ سچائی بولو، سچائی میں کوئی حرج نہیں، سچائی بولو۔ اور ایک مسجد میں کہہ دیا ایک صاحب نے کہ چندہ وصول کرنا شرعاً حرام ہے، تو تم کون آسمان سے نازل ہوئے ہو کہ وحی آتی ہے تمہارے پاس؟ ایک جاہل کو مسئلہ نہیں بتانا چاہیے، مسئلہ علماء بتاتے ہیں۔
آپ کے پاس سند ہے مسئلہ بتانے کے لیے؟ لیکن کہہ رہے ہیں کہ صاحب ناجائز ہے۔ کیسے ناجائز ہو گیا بھائی؟ اللہ نے مانگا ہے چندہ قرآن کریم کے اندر، یہاں تک کہ منافقوں نے کہا کہ تمہارا خدا فقیر ہو گیا ہے۔ قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کیونکہ اللہ رب العزت نے مانگا تھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ اپیل تھی خیرات کی، یہ اپیل تھی دین کے کاموں میں پیسہ لگانے کی۔ تو کیسے کہہ رہے ہیں جہلا؟ یہی تو میں شکایت کرتا ہوں، یہی جو میں ہر جگہ بولتا ہوں۔ تو کوئی دشمنی ہے کیا بھائی؟ اپنی جماعت ہے، اپنے بزرگوں کی جماعت ہے۔ مدرسے کیا کرتے ہیں؟ مولانا الیاس کو پیدا کرتے ہیں، مولانا یوسف کو پیدا کرتے ہیں۔ مدرسے کیا کرتے ہیں؟ مولانا انعام الحسن کو پیدا کر کے دیے ہیں۔ مدرسوں نے کیا کیا ہے؟ جب جہالت علم پر غالب آئے گی تو یہی سب چیزیں تبلیغ ہوتی رہے گی۔ یہ دین کی تبلیغ ہو رہی ہے یا عداوتوں کی اور بغض کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ کس چیز کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ اس لیے بھائی ہم جو بولتے ہیں یہ ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم نے پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے کام کا دفاع کیا ہے، تمام جماعتوں کے مقابلے میں اس جماعت کے حق پہ ہونے کو بیان کیا ہے۔ لوگوں سے معلوم کرو، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان کو غلطی نہ بتائی جائے۔ بس یہ دودھ کے دھلے ہوئے آسمان کے اترے ہوئے ہیں، غلط نہیں کر سکتے، جو بولیں گے وہ منزل من اللہ ہے، اس لیے کوئی عالم نہ بتائے کہ آپ نے غلط کہا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی ہدایت کی ضمانت کہاں رہ جائے۔ اس لیے علماء کے بولنے کی خیر خواہی سمجھو، علماء کو دشمنی نہیں ہے آپ سے، علماء آپ کے چاہنے والے ہیں۔ آپ کو اتنے واقفیت نہیں ہوگی مولانا الیاس رحمت جتنا میں جانتا ہوں، آپ مولانا یوسف کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں۔ الحمدللہ ہم اس کے باوجود ان سے محبت رکھتے ہیں۔